قل اے میرے حبیب کہہ دیجئے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. ان کو کہہ دیں کہ ایک عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں. ایک عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ ظاہر نہیں ہو سکتے. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اگر بیمار ہے معاشرے میں تو ڈاکٹر بھی ہے، دن ہے تو رات بھی ہے. اگر پیاس ہے تو اس کے لیے پانی ہے، بھوک ہے تو کھانا ہے. نہیں ملتا تو بڑبڑاتے ہیں پروردگار پانی برسا. پانی کی ضرورت اس کے ساتھ جو اگائے گا اس زمین سے اس کی ضرورت. ہم آپ کے محتاج ہیں، برسا دے ہمیں. ہے نا انسان؟ ہر چیز کی ایک ضد موجود ہے، لیکن ہم گزر جاتے ہیں، اس کی طرف خیال نہیں کرتے. آپ کے خیال میں کیا اگر جہل ہے معاشرے میں تو عالم کا ہونا ضروری نہیں ہے؟ ضروری ہے. اگر مریض کو ڈاکٹر کی ضرورت ہے، اس کے سوا چارہ نہیں ہے، اور آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں اور اس سے دوا لیتے ہیں اور اس سے ایسا پلٹ کر پوچھتے نہیں ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے دوا کیوں لکھی. اور اگر کسی جاہل نے پوچھ بھی لیا تو کہے گا کہ بیمار صاحب تم بیمار ہو. میں نے تو 15-20 سال لگائے ہیں پڑھتے ہوئے اس نسخے کو سمجھنے کے لیے. یہ 2 منٹ میں آپ کو نہیں سمجھا سکتا. آپ کی بیماری کے مطابق جو کچھ میں نے لکھا ہے. آپ کو کیا پتا ہے کہ میں نے جو لکھا ہے میں بتا بھی دوں تو آپ کو کیسے پتا چلے گا؟ تو وہ آپ کے صحت کا محافظ ہے. کون؟ ڈاکٹر. اگر معاشرہ امراض میں مبتلا ہے تو اسپتال کا وجود ضروری ہے. اگر معاشرہ جہل میں مبتلا ہے تو علماء کا وجود ضروری ہے. اگر میں ڈاکٹر پر اعتراض نہیں کرتا، میرا حق نہیں ہے کہ اس پر اعتراض کروں. تو اس کا فیلڈ الگ، اس کا کام الگ، میرا کام الگ. وہ جس طرح سمجھتا ہے اپنے طاقت کے مطابق، اپنے سوچ کے مطابق آپ کے لیے بہتر ہی سوچتا ہے. شفا اللہ کے ہاتھ میں ہے. تو ہم عالم پر اعتراض جہل کے باوجود کر لیتے ہیں. اپنے زمینوں کو جھنڈوڑے ایسا کیوں ہے؟ ڈاکٹر باوجود اس کے مغرور طبقہ ہے، خاص کر وہ جو اسٹیتوسکوپ ڈال اور سفید قمیص ڈال دے، زمین پر اس کا پاؤں نہیں لگتا، پھر بھی ڈاکٹر صاحب السلام علیکم رشوت دے دے کر کے ڈاکٹر بن جاتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں عالم کی کوئی عزت نہیں ہے معاشرے میں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیوں ہے ایسا؟ عالم جو بات کہتا ہے، آپ کہتا ہے مجھے یوں کرو، آپ مانتے ہیں. روزہ اس طرح ٹوٹتا ہے، اس طرح کفارہ واجب ہوتا ہے، آپ مانتے ہیں. بیوی کو طلاق یوں دے دی تو یوں ہو جائے گا، اس طرح دے دی تو اس طرح ہو جائے گا، آپ مانتے ہیں. پھر بھی اس کی قدر نہیں کرتے. آپ کی لاش اس کے سامنے ہوتی ہے، وہ دعا کرتا ہے اللہم اغفر لی حینا و میتنا. اللہ میرے سامنے عاجز آ گیا ہے، پڑا ہوا ہے، اس کو بخش دے. یہ وہی مولوی ہے جس کا آپ کوئی قدر نہیں کرتے. زندگی میں آپ کا ساتھ دے رہا ہے، آپ کو سیدھی راستے پہ لگا رہا ہے، موت کے بعد آپ کے لیے دعائیں مغفرت، اور آپ کی بیوی کو آپ کے ساتھ ملانے والا بھی یہی مولوی ہے. یہ میں قصہ کہانی کر رہا ہوں یا سیاسی بیان ہے؟ یہ سچ ہے نا؟ اسی طرح ہے نا؟ سر ہلاؤ نہ بھائی، بولو ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہی مولوی جب سیاست میں آ جاتا ہے، وہی جو بات کہتا ہے کچھ ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہم ایک لٹیرے کی مانتے ہیں، پھر ایک کھلاڑی کی مانتے ہیں، پھر اس کو کانوں پہ بٹھا کر کے اپنے گاڑی سے اتار کر کے اسٹیج پہ ناچتے بھی ہیں. غیرت کا جنازہ نکل گیا.
مولوی آپ کے ساتھ ہے، آپ کا جنازہ، آپ کی شادی، آپ کی غمی، آپ کے مسائل، طلاق کے مسائل، نکاح کے مسائل، مساجد کی حفاظت، مدارس کی حفاظت، آپ کی روح کی حفاظت، آپ کی ایمان کی حفاظت، سارا بوجھ مولوی پر ہے۔ لیکن اگر وہ سیاست میں آ گیا اور کہتا ہے کہ میں آگے چل کر کے اپنی طاقت کے مطابق نسخے تجویز کروں گا اور میری کوشش ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس بیمار پاکستان کو صحت دے دے، میں اعتماد نہیں کرتا۔ کیوں نہیں کرتا بھائی؟ نہیں کرنا تو ہر جگہ نہیں کرنا، کرنا ہے تو پھر ہر جگہ کرنا چاہیے۔ اگر مولوی میں عیب ہے تو اس سے زیادہ عیب ڈاکٹر میں ہے، لیکن آپ اس کا نسخہ قبول کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ عیب مجھ میں ہے، اس سے زیادہ عیب آپ میں ہے۔ عیب سے خالی تو رب کی ذات ہے، اور کون عیب سے خالی ہے؟ عیب تو ہوتے ہیں، لیکن اس میں جو مصلحت ان کے مد نظر ہوتی ہے، جس طرح حضور علیہ السلام کے فیصلے کو جو بظاہر کمزور نظر آ رہا تھا، نہ صرف حضور نے قبول کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اوپر سے سرٹیفکیٹ دے دیا کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ۔ اے میرے حبیب، ان 1400 صحابہ سے میں راضی ہو گیا، سرٹیفکیٹ لے لو جو آپ کے ساتھ عثمان کے بارے میں بیعت کر رہے ہیں۔ بظاہر میں نے آپ کو دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دی، وہ کتنی کمزوری، اور صحابہ کرام کو اچھا بھی نہیں لگا، لیکن حضور علیہ السلام کے سامنے ظاہر کچھ کہنا ایمان کا خطرہ ہے۔ حضور علیہ السلام کے بعد ان کے جانشین دوسرا نبی دنیا کا خاتم النبیین ہے، حضور علیہ السلام دنیا سے تشریف لے گئے، وہی منقطع ہو گئی۔ جبرائیل علیہ السلام کا وہ دن آخری تھا جس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، بس جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نہیں آنا۔ آخر اس دین کو سنبھالنا ہے، وہ کون سنبھالے گا؟ اس کے ورثہ کون ہے؟ حضور نے خود فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔ اب ان کے وارث کی بات اگر نہ مانی جائے تو ظاہر ہے ایمان کو ترازو میں تولنا چاہیے پھر کہ ایمان کی حیثیت کیا ہے۔ میں ہر جمعے کو گزارش کرتا ہوں میرے بھائیوں اور میرے عزیزوں، مجھے آپ کو پریشان کرنے کے لیے مجھے کوئی لڈو نہیں ملتے، لیکن میں وہ بات کرتا ہوں جو ہمارے آخرت اور دنیا دونوں کے لیے بہتر ہو۔ کم از کم ہم بہتر قدم اٹھا دیں، آگے کیا ہوتا ہے اس سے دعا مانگیں گے کہ پروردگار میں اپنی طرف سے کر رہا ہوں۔ ایک مریض انتہائی درجے بیمار ہے، کوئی توقع نہیں ہے اس کے ٹھیک ہونے کی، اس کے باوجود ہم علاج کے لیے لے جاتے ہیں کہ میرا ارمان تو نہ رہے کہ میں نے اپنے رشتہ دار کے اپنے خون کا علاج نہیں کیا تھا۔ علاج بہرحال کرتے ہیں ہم بھی اس بیمار پاکستان کے لیے، یہ علاج میں تجویز کرتا ہوں بحیثیت ایک خطیب اور اس امام کے اس مسجد کے چوکیدار کے، کہ سوائے کتاب کے دوسرے کو ووٹ دینا ناجائز ہے، بالکل ناجائز ہے، اور جو دے گا وہ اپنے ایمان کو ترازو میں تول لے۔ میں نے پوری تمہید رکھی آپ کو، ایک طرف کیا ہے، ایک طرف قال اللہ قال الرسول ہے، مدارس کی حفاظت ہے، آپ کی ایمان کی حفاظت ہے، آپ کے لیے بہتر جنازے کی حفاظت ہے، اسمبلی میں آواز اٹھانے کی حفاظت ہے، دوسری طرف سے پلنگ پر کتے ہیں۔ میں تاریخ بتا دوں آپ کو جو میرے لیے مناسب نہیں ہے کہ یہاں بیان کروں، کرپشن ہی کرپشن ہے، لاکھوں کروڑوں نہیں اربوں کھربوں روپے۔ مجھے کسی پر ضرورت نہیں ہے، آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ ٹی وی بھی دیکھتے ہیں، اخبار بھی دیکھتے ہیں، سنتے بھی ہیں۔ کسی کے ساتھ نکاح ہمارا نہیں ہے کہ میں اسی کو ووٹ دوں گا کیونکہ میرا نکاح ہو چکا ہے، نہیں بھائی، آپ اس کو ووٹ دیں۔ میں دل دکھی دل درد کے ساتھ آپ کو کہہ رہا ہوں اس وقت ان کے ہاتھ آپ اپنی طرف سے مضبوط کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ اس کا اجر دے گا، اور ممکن ہے اس اخلاص پر مبنی ووٹ کا آگے بہتر نتیجہ نکل سکے۔ اب علماء کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا ذرا سنیے۔
اللہ اکبر. امن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. کیا وہ شخص جو رات کو اپنے پروردگار کے سامنے اٹھ کر نماز پڑھتا ہے، کبھی بیٹھ کر کبھی لیٹ کر. یہ پیاری باتیں آپ کو علماء ہی سناتے ہیں نا، کوئی اور تو سنا نہیں. اس میں دنیا بھی بہتر ہو جائے. دیکھیں امن هو قانت آناء الليل ساجدا او قائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربه. یہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے رات کو کہ اپنے پروردگار کی رحمت کی امید سے، اس کے عذاب کے ڈر سے. پروردگار ایسا نہ ہو کہ میری عبادت قبول نہ ہو، مجھے جہنم سے بچا دے. یہ ڈر ہے پروردگار آپ کی رحمت بہت وسیع ہے، مجھے جنت دے دے. دعا میں روتا ہے، پروردگار سے مانگتا ہے. یہ عالم ہے، یہ فاضل ہے، یہ اللہ کو پہچاننے والا ہے. میں نہیں کہتا، آگے اللہ کہتا. کیا کہتے ہیں؟ انما یتذکر اولو الالباب. یہ جو نصیحت ہوتی ہے یہ عقل والوں کے لیے بہت بڑی نصیحت ہے. اگر کچھ عقل ہے تو اس کو قبول کر لو. یہ کسی کی کتاب نہیں ہے، اللہ کی کتاب ہے جس پر ہمارا ایمان ہے. اب قل یا عبادی الذین آمنوا قل هل يستوي الذين يعلمون. اے میرے حبیب کو کہہ دیجئے کہ وہ شخص جو عالم ہے جو یہ کام کرتا ہے، آپ کو سناتا بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے، اس کے دین کو آگے لے جانے والا ہے، اس کی قرآن کو آپ کے سامنے سنانے والا ہے، آپ کو ترغیب دینے والا ہے نیکوں کی طرف. ذرا ان کو بتا دیجئے کہ کون ہیں. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ کا کلام سنا رہا ہوں، نورنامہ نہیں بھائی، اخبار کے تراشے نہیں، قصے کہانیاں نہیں. اب ادھر ایک فرقہ ہے، ادھر دوسرا فرقہ ہے، ادھر علماء کا فرقہ ہے، ادھر فاسقین اور فاجرین کا کرپٹ لوگوں کا فرقہ ہے. فیصلہ تیرے ہاتھ میں ہے. ان آیات کو قبول کرتے ہو یا ان باتوں کو قبول کرتے ہو صرف اس لیے کہ آپ کا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ؟ نہیں، اس کو طلاق دے دو، مغلظ طلاق دے دو. آپ پر عدت بھی نہیں ہے بھائی. ختم کرو اس کو، ادھر آؤ اور کتاب کو ووٹ دے دو. مجھے کچھ بھی نہیں ملا ان کے طرف دیتا ہے. آپ کو کتنے پیسے ملے؟ آپ کو معلوم ہوگا تو مجھے کتنے پیسے ملے. اللہ کا مجھ پر کرم ہے، مجھے کسی منصب کی، کسی پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کسی کا پیسہ، مسجد کا، کسی کا خنزیر کا گوشت بہتر سمجھتا ہوں ایسے کھانے سے کہ اپنی بیوی کے سامنے کسی اور جیب سے پیسہ نکال کر کے کھانا کھلاؤ. اس سے پہلے درجے بغیر آدمی دوسرا نہیں ہوتا. حالانکہ علماء کا حق ہے، قوم پر واجب ہے کہ وہ اس کی خبرگیری کریں، اس کی خبرگیری کریں. یہ چند باتیں میں نے عرض کر دی. اگلے جمعے کو تو پھر نہیں ہوگا. اور میں نے واضح الفاظ میں آپ سے کہتا ہوں، میں کسی پارٹی میں نہیں ہوں، میں علماء کے ساتھ ہوں. فضل رحمان سے میں ناراض ہوں، اس کا نام اس لیے لیتا ہوں کہ ایوب سے بڑا ہوا ہے، اس کے باوجود عالم ہے، اس کے باوجود ماشاءاللہ حضور کی سنت رکھی ہوئی ہے، اس کے باوجود آج بھی وہ قرآن پڑھاتا ہے، اس کے باوجود حافظ قرآن ہے. آپ اس کی تراویح سن لیں ذرا نیٹ پر، آپ روئیں گے. عیب تو اس میں ہے، مجھ میں ہے، آپ میں ہے. ان عیوب کو ہم چھوڑ دیں. اگر میرے بیٹی کی ناک بہ رہی ہے تو میں رومال لگا کر کے اس کی ناک صاف بھی کرتا ہوں، اسی ناک پر ہی اس کو چومتا بھی ہوں، کیونکہ آپ کا خون ہے. اسلام کے ساتھ کوئی وہ واسطہ نہیں ہے، اور یا اسلام والوں کے ساتھ کوئی محبت، کوئی رشتہ نہیں ہے. ضرور ہے، اس لیے اس ادھر کے بجائے اپنا وہ بغیر کسی سوچے سمجھے صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے کہ اللہ پتہ نہیں آگے کیا ہوگا، تیرے ہاتھ میں ہے، میں اپنی طرف سے یہ کام کر رہا ہوں، تو اس کو قبول فرما. آپ کو اجر مل گیا، آپ کو اجر مل گیا. آپ گواہی دے رہے ہیں کہ فضل رحمان اچھا ہے، اور اگر نہیں آپ گواہی دے رہے ہیں کہ کھلاڑی اچھا ہے. آپ کی گواہی کس قسم کی ہے آپ دیکھیں.